فرمایا وہی اللہ ہے، یہ سورہ حشر کی دوسری آیت ہے، جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو گھروں سے نکالا اور ادھر روانہ کیا جدھر سے وہ آئے تھے۔ یہ آیت طیبہ جو یہودیوں کی مکمل سازش اور ان کی جلا وطنی، اس کے احکام کو بیان کر رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے غزہ کے اندر اسرائیل اور اس کی جو یہودی مداخلت کر رہے ہیں وہ کتنا ظلم و ستم ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے آپ سمجھے کہ اصل یہ کون ہے، یہ کیا بلائیں ہیں جو آج تک ان کے اوپر مسلط ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان نے ان کو تسلیم کیوں نہیں کیا اور مسلمان اس کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، آپ کو یہ پس منظر سمجھنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ نے اپنی قوم کو بھیجا قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے۔ یہ جو قوم عمالقہ تھی بڑی شریر قوم تھی، تو آپ نے اپنی قوم جو قوم یہود تھی اسے کہا کہ ان کے ساتھ جنگ کر کے آؤ، اور ایک بات کہی، فرمایا کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ سارے گئے جنگ کرنے کے لیے، اور اس وقت قوم عمالقہ، یہ مکہ اور مدینہ، یہ سارا حجاز اور یہ مدینہ کا ارد گرد خیبر بدر یہاں تک یہ پھیلے ہوئے تھے، یاد رکھ لیجئے، اور یہیں پر آ کر وہ لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ ان کو ذرا قتل و غارت کر دی جائے، برباد کر دیا جائے قوم عمالقہ کو، تاکہ یہ آ کر دوبارہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ جو قوم یہود ہے یہ ملک شام سے چلے یہاں پر آئے، اور انہوں نے آ کر قوم عمالقہ سے جنگ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا سب کو قتل کرنا، کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑنا۔ تو ہوا کیا کہ انہوں نے ایک بچے کو چھوڑ دیا، وہ بڑا خوبصورت تھا، باقی سب کو قتل کر دیا۔ جب یہ واپس ملک شام میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ اگر وہ واپس آئیں، میرے حکم کے مطابق آئیں تو یہاں رہنے دینا، ورنہ یہودیوں کو یہاں رہنے نہیں دینا۔ آپ نے جو اپنے متبعین وہاں تھے ان کو یہ کہا۔ اب یہ جب یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والا یہ گروہ جب وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا بتاؤ بھی کیا بنا؟ کہتے ہیں قوم عمالقہ کو ہم نے مار ڈالا ہے، لیکن ایک بچہ ہے بڑا خوبصورت ہے، ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جتنے وہاں پر نائبین تھے ان سب نے کہا کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر میرے حکم کی مخالفت کر کے آئیں تو ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ قوم یہود کی سب سے بڑی بدماشی یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبیوں کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ان کا فتنہ یہ ہے۔ اچھا، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، حالانکہ بظاہر یہ باقی سب کو مار کے گئے تھے، ایک کو چھوڑا تھا، لیکن جب رسول کی بات آ جائے تو ایک کو کیوں چھوڑیں؟ جب حکم ہے تو سب کو قتل کرو۔ یہ قوم یہود کو وہاں سے نکال لیا، وہاں سے ان کو گھر بار چھین لیے گئے اور ان کو بے گھر کر کے وہاں سے بھگا دیا گیا۔ اور کہاں بھگایا؟ یہ جہاں حجاز میں آ کر انہوں نے قوم عمالقہ کو برباد کیا تھا، اسی علاقے میں آ کر یہ آباد ہو گئے۔ اب ذرا غور سے سنیے، یہ پس منظر کی بات ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے آپ حضرات۔ اہل علم کو بتائے، عوام الناس کا یہ آج پہلی مرتبہ سنیں گے کہ ان کی ہسٹری کیا ہے یہودیوں کی۔ یہ دوبارہ یہاں کر آباد ہو گئے، ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا اور بے گھر کر دیا گیا۔ سلسلہ گزرتا رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا وقت بھی گزر گیا۔ نبی پاک علیہ السلام 560 سال کے بعد آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ نسل در نسل یہاں آباد تھے، مدینہ اس کے گرد و نواح میں اور مکے اور اس کے گرد و نواح کے اندر، لیکن زیادہ یہ مدینہ کے گرد و نواح میں تھے۔ اور ان کے تھے 3 قبیلے۔ کتنے قبیلے تھے؟ ایک قبیلے کا نام تھا بنو نذیر، دوسرے کا نام تھا قریظہ، تیسرے کا نام تھا قینقاع۔ یہ 3 قبیلے ہیں۔ اب ان میں سے جو بڑا قبیلہ تھا وہ بنو نذیر تھا، اس کی بڑی شاخیں تھی۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام مکہ میں جلوہ گر ہوئے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سالوں کے بعد، 13 سال مکے میں رہنے کے بعد نبی پاک نے ہجرت فرمائی تو آپ آگئے مدینہ طیبہ میں۔ یہ یہودی جو تھے یہ سارے مل کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے بات چیت کی۔ ان کے چند ایک بندے تو مان گئے، کلمہ پڑھ لیا، باقیوں نے نہیں پڑھا۔ نہیں جی ہم آزمائیں گے، دیکھیں گے یہ وہ نبی ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا آخر الزمان سچا نبی آئے گا، یہ نشانیاں، اور وہ ساری کی ساری مصطفیٰ جان رحمت میں نشانیاں پائی جاتی تھی، لیکن یہ مانے نہیں۔ اب ہوا کیا؟ جب جنگ بدر ہوئی، غور سے سننے والی بات ہے، توجہ میری طرف رہے، جب جنگ بدر ہوئی نا تو مسلمان فتح پا گئے، یہودی سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے، انہوں نے کہا بتاؤ بھی یہ نبی سچا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہودی سارے جو ان کے عالم تھے وہ بولے کہ یہ نبی سچا ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی اگر بغیر تیاری کے بھی جائے تو اللہ ان کو فتح عطا فرما دے گا۔ اگرچہ بدر میں تیاری نہیں تھی، لیکن یہ دیکھو یہ نبی یہ جنگ جیت گئے ہیں، لہذا یہ سچے نبی ہیں۔ اب یہ بات ان کے ذہنوں میں تھی، لیکن وہ یہودی تھے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم اور بھی آزمائیں گے۔ توجہ میری طرف بیٹے، توجہ میری طرف، کہا ہم آزمائیں گے۔
حالانکہ ایک نقطہ ان کے سامنے آ گیا, نبی پاک کی شخصیت آ گئی. آقا کریم علیہ السلام کے 2 سالہ جو جنگ بدر 2 سال بعد ہوئی تھی, تو یہ 2 سالہ زندگی بھی بظاہر آ گئی, لیکن پھر نہیں مانے, کہتے ہم نے آزمانا ہے. اب ہوا کیا, نبی پاک نے یہودیوں کو بلایا, آپ نے فرمایا دیکھو یا تو کلمہ پڑھ لو, نہیں تو ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو اور یہاں رہ لو, تم ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا اور مداخلت نہیں کر سکتے ہو. انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ ہمیں کچھ نہ کہیں. فرمایا ٹھیک ہے. ان کے بڑے 2 سردار تھے, ایک کا نام تھا ہوئی بن اخطب اور دوسرے کا نام تھا کعب بن اشرف یہودی. یہ 2 بڑے سردار تھے. اور میں نے آپ کو بتایا یہودیوں کی طبیعت میں خیانت ہے, نافرمانی ہے, بدماشی ہے اور کمینگی ہے, یہ ان کی طبیعت کے اندر ہے. اب ہوا کیا کہ جب جنگ بدر ہوئی اور یہ سوچ بچار میں پڑ گیا کہ یہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے, جبکہ سچے ہیں, سمجھ آ رہی نا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے آزمانا ہے. اب ہوا کیا, موقع آ گیا جنگ احد کا. جنگ احد کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ڈبل رخ بن گیا نا, کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور بعد میں آزمائش بھی ہوئی, شکست نہیں. جملہ سمجھنے کی کوشش کریں, شکست نہیں, آزمائش ہوئی کہ جب وہ تیر انداز 50 جو تھے وہ جب آ گئے تو کافروں نے پلٹ کر حملہ کیا اور بظاہر بڑا نقصان ہو گیا. اب یہودی پھر مل کے بیٹھے, بتاؤ یہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے. تو ان میں سے کئیوں کو موقع مل گیا, انہوں نے کہا نہیں یہ سچا ہوں تو جیتنا جاندہ اے جنگ تے ہار گئے نے. حالانکہ مسئلہ اور تھا, آپ سمجھ رہے ہیں نا, آزمائش آ گئی. اور انہوں نے کیا کیا, راتوں رات کعب بن اشرف یہودی جو تھا یہاں سے نکلا 40 بندے لے کے اور مکے میں چلا گیا, اور چل کے کہتا ہے میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میری یہودی قوم آپ کے ساتھ ہے, اور ہم نے مسلمانوں کے نبی سے معاہدہ توڑ دیا ہے, تو ہم دوبارہ تیاری کرو, ہم مدینے والوں پر حملہ کریں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو وحی کے ذریعے بتا دی. نبی پاک کو جب پتا چلا تو آپ نے حضرت صفوان کو بلایا. یہ حضرت صفوان کون ہے, یہ کعب بن اشرف یہودی کے رضائی بھائی تھے. ایک ہی دائی کا دودھ کعب بن اشرف یہودی نے بھی پیا تھا اور حضرت صفوان نے بھی پیا تھا. اور یہ عرب کا کلچر تھا کہ ایک دائی کا دودھ کئی بندے پیتے تھے اور بعد کے اندر وہ آپس میں بھائی بھائی سمجھتے تھے اپنے آپ کو. توجہ ہے حضرات, موبائل سے نکل کے میرے بیٹے بات سنیے ذرا, آپ کو فائدہ ہوگا. یہ بڑی معلوماتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب نبی پاک نے حضرت صفوان کو بلایا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا, لیکن یہ دودھ شریک بھائی تھے اس کعب بن اشرف یہودی کے, جو مکے میں گیا مدینے سے اور اس وعدے کو توڑنے کا یقین دلا کے آیا. نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے بتا دیا کعب بن اشرف یہودی نے یہ کمینگی کی ہے, یہ جہاں بھی ملے جس حالت میں ملے اور جیسے ہو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لے کے آؤ. یہودیوں کا علاج ہی لتر ہے, یہ یاد رکھ لیجئے, بس ان کا دوسرا علاج نہیں ہے. یہ بڑی گندی قوم ہے, یہ یاد رکھ لیجئے. اب نا یہ حضرت صفوان نے کہا جی ٹھیک ہے. حضرت صفوان نے کہا بن اشرف یہودی جب واپس ہے نا مکے سے, کہنے لگے وہ میریاں کھجوراں نے تو انہاں دی تقسیم کاری کرنی ہے تے میرے نال چل. کہندا میں تھکیا سویرے جاواں گا. انہیں کہا نہیں آج ہی جانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک دودھ شریک والا رشتہ تو تھا, کہندا چل یار تیرے نال میں چلنا. جب آبادی سے باہر گئے انہیں کڈی تلوار تے 2 ٹوٹے کر دو. کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جو تو ساڈے نال کیتا ہے نا یہ اس کا صلہ دیا جا رہا ہے. اس نے وہیں پر 2 ٹکڑے کیے, سر اٹھایا اور نبی پاک کی بارگاہ میں لے. نبی پاک بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا آج تو نے مجھے خوش کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا, یہ ہر کسی کو معاف کر دو. نبی پاک نے معاف کر دیا. تو معاف کرنے والی گلاں سنیاں نے, تو آ گلاں سنیاں نہیں میرا پت. اے بھی سن ذرا یہودیوں کا علاج کیا ہے. نبی پاک نے اس کو قتل کروا دیا. اب جو تھے یہودی وہ ہو گئے پریشان کہ ایسا نل کی بنیا. اب یہی بات اللہ فرماتا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اللہ فرماتا ہے وہ ایسے ہم نے ان کے دلوں میں روب ڈالا کہ وہ اپنے گھروں کو ہی برباد کرنے لگ پڑے اور اپنے گھروں کی توڑ پھوڑ انہوں نے شروع کر دی. لیکن ہوا کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا یہودیوں کے پاس دوبارہ گئے. یہ چند دنوں کے بعد کی بات ہے. بسم اللہ, ویلکم, اہلا و سہلا, مرحبا, خوش آمدید. اللہ کریم آپ کو جزائے بہترین عطا فرمائے. بہت شکریہ, اللہ آپ کو عزت بخشے, مکے اور مدینے کے پھول اللہ آپ کو عطا کرے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب, تھینک یو جی, اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے, مہربانی. حق چاریار یا غوث اعظم, جزاک اللہ. ہمارے برادران تشریف لائے اور محفل کو رونق کو بڑھایا. اللہ کریم ان کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے. توجہ ہے میرے پیارے عزیزوں کی, میں بات کر سکتا ہوں آپ حضرات سے.
تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے، یہ میں آپ کو ہسٹری سنا رہا ہوں اس قوم یہود کی. پھر میرا بچہ موبائل میں ادھر نکل کے میرے بیٹے ادھر دیکھو، جیب میں ڈالو کوئی مسئلہ نہیں، انہوں جیب چ پالا میرا پوت، یہ تینوں تقریر نہیں سنن دینی ہے. ادھر دیکھیے میری طرف. نبی پاک علیہ السلام نے جب کعب بن اشرف یہودی کو قتل کروا دیا کہ جس نے معاہدہ توڑنے کا مکے کے کافروں کو یقین دلایا تھا، اور یہودی بڑا شریر ہوتا ہے، نبی پاک نے اس کو قتل کروا دیا اور یہودیوں کے دلوں میں ایک روب پیدا ہو گیا. اور روب کس گال دا ادھر میرے الوے کہہ دے، یہ کعب بن اشرف یہودی ان کا بہت بڑا سردار تھا. تو وہ چھوٹیاں نے آکھیا جدو سرداراں دا یہ حال ہے تو باقی مسلیاں دا کی بنے گا. یہ آپ کی بولی میں ترجمہ کر رہا ہوں، بھئی جے سرداراں دا یہ حال کیتا ہے تو ساڈا کی بنے گا. تو وہ ڈر گئے. نبی پاک نے دوبارہ پھر گئے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے. میرے آقا کریم علیہ السلام تھے، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت فاروق اعظم تھے، اور حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا علی المرتضیٰ تھے. یہ چار ہستیاں نبی پاک سمیت یہ گئے. آپ نے ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے، فرمایا آؤ ہم سے بات کرو. دو یہودی تھے، ایک کا نام تھا سلام، دوسرے کا نام تھا عمر بن عیاش. یہ جو عمر بن عیاش تھا اس نے کہا یار آج مسلمانوں کا نبی ہمارے ہتھے چڑھ گیا ہے معاذ اللہ، تو میں اوپر سے پتھر پھینکتا ہوں، ان کا کام ہی تمام ہو جائے گا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. جو سلام تھا، توجہ ہے میری طرف آپ حضرات کی، اس نے کہا یہ کام نہ کرنا، یہ سچا نبی ہے اور وحی کے ذریعے ان کو پتا چل جائے گا اور پھر تمہیں ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا. لیکن یہودی بڑا شرارتی ہوتا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، ان کی طبیعت میں شرارت ہے، ان کی طبیعت کے اندر فرعونیت ہے، ان کی طبیعت میں نافرمانی ہے، ان کی طبیعت میں خیانت ہے، شروع سے ہے. اب یہ نبی پاک کے زمانے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. آقا کریم علیہ السلام پر جب پتھر پھینکنے لگا تو اللہ نے پھر محبوب پاک علیہ السلام کو بتلا دیا جبرائیل کے ذریعے کہ یہ ارادہ رکھتے آپ محبوب یہاں سے چلے جائیں. میرے نبی نے کیا کیا، آپ فوراً اٹھے، آپ نے فرمایا میری ایک حاجت ہے میں وہ پوری کرنے جا رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ جا رہا ہوں تو پھر آؤں گا، چونکہ یہ بھی نبوت کے خلاف ہے، وعدہ کریں اور پورا نہ کریں. توجہ ہے، آپ نے فرمایا میری ایک حاجت ہے میں ذرا پوری کر لوں. ان کا ٹھیک ہے آپ پوری کر لیں. نبی پاک اٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ نظروں سے غائب ہو گئے. 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جب گزرا نا تو حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت مولا علی کو بھی تشویش ہوئی کہ حضور کہاں گئے. آپ اٹھے اور کہا تلاش کرو ہمارے آقا، کہیں کہیں تو میں نے تکلیف تو نہیں دی ہمارے نبی کو. ایک مسافر آ رہا تو اسے پوچھا آپ نے ہمارے نبی کو دیکھا؟ فرمایا تو مدینے پہنچ بھی گئے. صحابہ کرام سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہے. یہ تینوں مقدس ہستیاں مدینے پہنچی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے اوپر پتھر گرانا چاہتے تھے، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے اور مجھے بتا دیا، میں تو اس لیے آ گیا تھا. اب سنیے اس کا کیا جواب دیا. کعب بن اشرف یہودی نے جو حرکت کی اس کا بدلہ قتل تھا. اب اس کا بدلہ کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. اس کے بعد حکم یہ آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 دن ہے یہودیوں تمہارے پاس، جلا وطن ہو جاؤ، تم یہاں پر نہیں رہ سکتے. کیوں کہ تم میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا میرے بدلے میں پوری دنیا کو بھی مار دیا جائے تو میرے قتل کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. نبی پاک کی شان اتنی بڑی ہے اور تم میرے ساتھ یہ سازش کر رہے ہو. تو میں امت مسلمہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہودی تمہارے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، غزہ ان کے سامنے کیا چیز ہے. یہ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ان کی شرارت کا جواب کیا ہے. ان کی شرارت کا پہلا جواب ہے قتل اور دوسرا جواب ہے جلا وطن. اور یاد رکھیں علماء تفسیر نے لکھا یہودیوں کو جب سے موسیٰ علیہ السلام نے نکالا تب سے لے کر آج تک یہ اپنے گھر نہیں بنا سکے، یہ جلا وطن ہی رہے. یہ اسرائیل کو ہم کیوں نہیں تسلیم کر رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ قبضہ گروپ ہے. یہ کون ہے؟ قبضہ گروپ ہے. اس لیے تو مسلمان تسلیم نہیں کرتے. یہ جن ملکوں نے تسلیم کیا نا، عرب کے چند ملکوں نے، ان کے مفادات ہیں. یہ تو پتہ لگے گا نا جس دن ان کے اوپر بم گرا پھر نہ چیکنا بھی ہائے پاکستان آوے تو سانو بچاوے. تو میں کیا غزہ والوں بچاؤں دے تو ساریاں بچاؤنا سی. اور یہ ہمیں غیرت کرنی چاہیے مسلم حکمرانوں کو اور مسلمان عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل وجہ کیا ہے. یہ اپنی نافرمانی اور بدماشی اور کمینیوں کی وجہ سے تب سے لے کر آج تک بے گھر ہیں. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیں. اللہ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. توجہ ہے میری طرف آپ حضرات کی. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہودیوں پر ہمیشہ کے لیے ذلت کو مسلط کر دیا ہے. یہ ہمیشہ دنیا میں ذلیل ہوتے رہیں گے. اور ان کے اوپر ہم نے مسکینی کو ثابت کر دیا ہے. یہ مسکین رہیں گے. مسکین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کا اپنا گھر نہیں ہوتا. تو اب آپ کہیں گے کہ یہ تو پھر اسرائیل ایک پورا ملک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا ملک انہوں نے بنایا ہے لیکن کفر کی طاقت اور ملی بھگت کے ساتھ.
مسلمان قبول تو نہیں نہ کر رہے. اور یہ بظاہر ایک طاقتور ملک ہے، لیکن یقین رکھیے جس دن جنگ لگے گی منٹ نہیں لگے گا، چونکہ پورا اسرائیل یہ ہمارے فیصل آباد سے بھی چھوٹا ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اور اسرائیل کی آبادی 80 لاکھ ہے، 80 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. اور ہمارے جتنے 57 اسلامی ممالک ہیں، اگر ان کی فوج کو اکٹھا کیا جائے تو ان کی فوج 1 کروڑ پلس ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور ان میں کئی ملک ایٹمی طاقت ہے جس میں سر فہرست پاکستان کا نام آتا ہے. بات آپ کی خدمت میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آج کل ایک جتھے کی صورت میں اسرائیل میں بیٹھ کر یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں. چونکہ ان کو پتا ہے، قرآن نے کہہ دیا کہ ہمارے اوپر ذلت ہے تو ہم نے ساری زندگی ذلیل ہونا ہے. یہ کبھی یہودی عزت پا سکتا؟ یہ بظاہر جو ایک ملک بنا کے بیٹھا ہے، چند ملک کہتے ہیں کہ اسرائیل ملک ہے، ہم نہیں کہتے. پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ پاسپورٹ پوری دنیا کے کسی ملک کے لیے کار آمد ہے، لیکن اسرائیل کے لیے نہیں، چونکہ اسرائیل ملک ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میرے عزیز، چونکہ یہ ایک قبضہ کیا گیا اس زمین کے اوپر، اور اس قبضے کو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے گھر میں اور ملک میں تبدیل کر لیا. اللہ نے قرآن میں کہا یہ برباد ہوں گے. لکھ لو میری بات، اسرائیل برباد ہوگا. لکھ لو، آج ہو جائے کل ہو جائے، ہونا ہے. لیکن ابھی تک تو ہمارے حکمران یہ بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے ہمارے اوپر کب سے مسلط ہو گئے، جن کو اصل پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ارے ان کے تو پیسے باہر ہیں نا، ان کے کاروبار ان کے ملکوں میں، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں نا، رشتہ داریاں کیتیاں نے. ان کو کیا پتا کہ ہم نے آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈالنی ہے. یہاں کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا ہے، ٹیپو سلطان جیسا ہے، سلطان محمود غزنوی جیسا ہے، یا کم از کم بابا جی خادم حسین رضوی جیسا ہے. حضرات گرامی، یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے. اور یقین فرمائیے ایک مرتبہ للکار دیا جائے، یہودی کبھی بھی تمہارے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے، چونکہ قرآن و حدیث کے دلائل بتاتے ہیں کہ اس میں جرت نہیں ہے، یہ کمزور ہے، ذلیل ہے. لیکن ہمارے حکمران خود ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو کیا پتا عزت کس کو کہتے ہیں. عزیزو، جس دن ان کو غیرت آ گئی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو تاریخ بتلا رہا ہوں ان یہودیوں کی. ادھر دیکھو میری طرف میرے بیٹے، ادھر پلیز، آپ میرے بچے ہیں، مجھے آپ کی بڑی ضرورت ہے. نبی پاک نے ان کو جلا وطن کر دیا، اور جلا وطن کرتے نبی پاک نے 2 کام کیے. پہلا کام فرما 3 دن تمہیں دیتا ہوں یہاں سے نکل جاؤ، اور تم اپنا اسلحہ نہیں لے کے جا سکتے، اور اپنے گھر بار کی چیزیں، صرف کھانے پینے کا سامان، اور 3 گھر، ایک اونٹ پر جو لادنا چاہے لاد لے، 3 گھر مل کر، ہر گھر کو الگ اونٹ بھی نہیں لے جانے دوں گا. نبی پاک نے اتنی سختی فرمائی. کہتے نہیں وہ تو نبی رحمت للعالمین تھے. میں نے کہا تم نے رحمت للعالمینی کے درس ہی پڑھے ہیں، کاش کہ میرے نبی کا جلال بھی دیکھ لیتے کہ جو دشمن ہے نبی پاک نے ان کے اوپر جلال کیسا اظہار فرمایا. فرمایا نکل جاؤ یہاں سے. اور دوسرا کام کیا کیا؟ اللہ کے حکم سے نبی پاک نے فرمایا ان کے گھروں کے قریب جو باغات ہیں سب کو اکھیڑ دیا جائے. تو ایک یہودی آ کے رونے لگ پڑا. اس نے کہا کہ آپ تو درخت اکھیڑنے کے بالکل مطلب پسندیدہ نہیں ہیں، تو آپ نے کیوں آج ہمارے درخت اکھڑوائے ہیں؟ اللہ نے قرآن، اعتراض یہودیوں نے کیا ہے کہ ساڑیاں کھجوراں کیوں پٹیاں نے. اللہ نے قرآن میں جواب دیا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. فرمایا یہ جو درخت ہم نے کاٹے ہیں یا یہ چھوڑے ہیں اس میں ہمارا دخل نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اس کی تفسیر میں لکھا ہوا اللہ کے حکم کا کیا مطلب. فرمایا جب کسی کو گھر سے نکال کے اس کی فصلوں کو برباد کیا جائے نا تو اس کو زیادہ حسرت ہوتی ہے. ابھی ایک میں نے رہنے دن دے دعا میرے فصلوں کو برباد کر دینے. تو اللہ فرماتا تو انو اسی انجی ذلیل کرنا ہے. تو یہ یہودیوں کو حسرت زدہ کر کے یہاں سے نکال دیا گیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ جاتے جاتے اپنے گھروں کے دروازے توڑ گئے. یہ یہودیوں اور کافروں کی سازش ہے، جب کہیں سے نکلیں گے پیچھے ہر چیز توڑ جائیں گے. یہ افغانستان کو جب چھوڑا تھا امریکہ نے، جاتے ہوائی اڈے توڑ گئے، سڑکیں توڑ گئے، جہاز توڑ گئے، پار توڑ گئے، اسلحے توڑ گئے. میں کہا تسی جو مرضی کر لو، او درویش پھر جیندے پھر دے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ 20 سال جنگ لڑنے کے بعد امریکہ یہاں سے ناک رگڑ کے واپس بھاگا ہے. میں کہا پتر یہ جو دین ہے اس کی بابا خادم کہندا دی کانڈ لاؤن والا جمیا ہی کوئی نہیں. کسی نہ کسی رنگ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھتا ہے. تو یہ کفر کی پرانی عادت ہے کہ یہ گھروں کو برباد کر کے جاتے کسی اور دے کام نہ آن. تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ تہاڈی عادت ہے نا تو تانوں بھی انج ہی ذلیل کران گے.
نبی پاک نے ان کو نکال دیا, یہ سارے چلے گئے. لے اول الحشر کیا مطلب؟ فرمایا ملک شام, جتوں آئے سی ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ادھر پجایا تو انہوں نے ادھر پجایا ہے. یہودی ہوتا ہی وہ ہے جو دھوبی کا کتا بن جاتا ہے, نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے, نہ یہاں رہ سکے نہ وہاں رہ سکے. یہ ہے یہودیوں کی ہسٹری, اور یہ یہودی مل کر اب غزہ پر حملہ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتلاؤں, یہ تھوڑی نالجیبل باتیں, ان کو یاد رکھا کریں. یہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ, اس پر کیوں آخر یہ چڑھائی کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تین, ویسے تو 5 مذہب پرانے ہیں. ایک ہے دین یہودیت, ایک ہے دین عیسائیت, ایک ہے آگ پرست, دوسرا ہے ہندو بودھ پرست, اور چھٹا مذہب ہے اسلام. یہ پرانے مذہب ہے, اور یہ سب اولڈ ہیں. ان میں جو سب سے جدید مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے. یہ نکتہ سمجھے. آج ہمیں کہتے ہیں او یار مولوی 1400 سال پرانی گال کر دینے. او بابا, جڑا دین یہودیت ہے نا وہ 4000 سال پرانا ہے. دین عیسائیت ہے نا وہ 2200 سال پرانا ہے. یہ بت پرستی نوح علیہ السلام 7500 سال پرانی ہے. آگ کی پوجا اس سے بھی پرانی ہے. تو یہ سارے اولڈ ہیں, ہم گولڈ ہیں. ہمارا دین اسلام بعد میں آیا ہے. تو یہ سارے اولڈ ہیں, ہم جدید ہیں. تو پھر اگر جدید چیز چاہیے جدید تیس یا پوت اور اسلام کو اپنا, جدید تو ہم ہے نا. تو اس لیے یہ نہ کہا کرو کہ تم ہمیں پیچھے لے کے جاتے ہو. ہم پیچھے نہیں لے کے جاتے, ہم تمہیں حضور تک لے کے جاتے. اور جدید دین ہے ہی ہمارا. اگر اس کے بعد کوئی دین ہے تو بات کرو کہ ہے ہی کوئی نہیں, تو میں کہ پھر مان. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو آپ حضرات؟ اچھا, اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو تھوڑا آگے چلیے. یہ جو مسجد اقصیٰ ہے, یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے. اب میں آپ کو تنازع بتا رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے. یہودی کہتے ہیں ہماری ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں آئے تھے, یہاں رہے تھے, اور یہاں سے کائنات کا آغاز ہوا تھا, ابتدا ہوئی تھی, اور ہمارے جو نبی موسیٰ علیہ السلام تھے وہ اس جاگیر کے مالک ہے, لہذا یہ ہماری ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے. عیسائی کہتے ہیں یہ ہماری ہے. کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جگہ بیت اللحم یہ وہیں موجود ہے, اور یہی وہ شہر ہے جس کا نام القدس ہے, اور اسی کو یروشلم کہتے ہیں, اور یہی ہے جہاں مسجد اقصیٰ ہے. توجہ ہے نا میری بات کی؟ آپ اس بات کو ذرا سمجھیں کہ یہ القدس اور یروشلم اور مسجد اقصیٰ یہ ایک ہی جگہ کا نام ہے. بولو تو صحیح نا. تو یہ القدس اصل اس شہر کا نام ہے جس کے اندر مسجد اقصیٰ موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں یہ ہماری ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایتھے جمے نے, اے جگہ ہی ساڈی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے تے ساڈے نبی دے پیدا ہون دی جگہ ہے, تے بندہ جامدا تے اپنے گھر ہے نا, اے ساڈی ہے. انہاں دی ہے دلیل ہے. مسلمان کہندے نے ساڈی ہے. کیوں؟ کہندے نے ٹھیک ہے حضرت موسیٰ آئے, عیسیٰ ایتھے پیدا ہوئے, لیکن ساریاں دے امام تا معراج دی رات میرے نبی بنے سن نا ایتھے آ کے. وہ کہتے ہیں ہماری ہے. اب یہ ہے تنازع. یہودی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں, عیسائی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں, اور مسلمان جن کا اصل حق ہے, چونکہ یہودی دین بھی ختم, عیسائی دین بھی ختم, منسوخ, اب دین ہے تو فقط دین محمدی, اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. اور نبی پاک جب چلے گئے تو ان کو عقل سے سوچنا چاہیے کہ معراج کی رات جب ہمارے نبی بھی مقتدی بن گئے اور مسلمانوں کا نبی امام بن گیا, تو پھر تو ہر چیز ان کے قبضہ اختیار میں آ گئی نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ اصل تنازع ہے. وہ کہندے نے ساڈا ہے یہ مقدس مقام تینوں مذہبوں کے لیے. عیسائی کہندے نے ساڈا ہے, یہودی کہندے نے ساڈا ہے, مسلمان کہندے نے ساڈا ہے. پھر ہوا کیا؟ یہ بھی ہسٹری ہے. یہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا. ستمبر, اکتوبر تے نومبر, یہ نومبر کا مہینہ تھا, اور 1947 تھی جب اقوام متحدہ نے مسجد اقصیٰ کے 2 حصے کر دیے. جیسے یہ مسجد اقصیٰ ہے, اس کے 2 وچاڑے چماری کند, اگلا مشرق والا حصہ دے دیتا یہودیاں نو, بھئی تسی لے لو, پچھلا حصہ دے دیتا مسلماناں نو. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل اے مسئلہ بنیا کتوں ہے. باقی پورے شہر کو انہوں نے گرا, مسجد اقصیٰ کو ابھی کچھ نہیں کہا. آج یہ تم ویڈیو دیکھ رہے ہو نا کہ گر گئی مسجد, نہیں گری, بالکل سلامت ہے, ایڈی چھیتی نہیں جے ڈگنی, کیونکہ وہ یہودی کہندے نے کہ ساڈی ہے, انہوں ٹھون تے پھر مار دینے. ادھا حصہ مسلماناں دا کول ہے, تے مسلماناں بھی نہیں ٹھونی, مسلمان تے پہلے مسجد نہیں ٹھوندا, بچاوندا ہے. اب یہ اصل کشمکش ہے. اور یہودی وہاں پر پاورفل ہوتے ہوتے انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے نا تھوڑا تھوڑا زمین پر قبضہ کرنا شروع کر لیا,
اور ان کو سپورٹڈ امریکہ تھا اور باقی جتنے بھی کفر ملک تھے وہ سارے ان کو سپورٹ کرتے رہے اور وہ ایک طاقت میں آ گیا اور انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں سے مسلمان حکمرانوں کا قتل عام شروع کیا اور اب وہاں پر غزہ کو ختم کیا اور کہتے ہیں یہ سارے نکل جائیں یہاں سے, ہم ان کو یہاں نہیں رہنے دیں گے. جبکہ حدیثیں بتاتی ہیں نبی پاک نے فرمایا بیت المقدس کی حفاظت کرنے والا گروہ وہ ہوگا ان کو اگر کھانے کو بھی کچھ نہ ملے, پینے کو بھی کچھ نہ ملے, نہ یہ اپنا ملک چھوڑیں گے نہ مسجد اقصیٰ کو چھوڑیں گے. اب جو میرے نبی نے کہا ہے وہ کبھی جھوٹ تو ہو نہیں سکتا, وہ تو رہے گا سچ. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان وہاں پر ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں, لیکن وہاں کی عورتوں اور بچوں کو بھی سلام ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو خالی چھوڑ کر نہیں جا رہے, چونکہ ان کی حفاظت کرنا یہ بشارت میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے. اس لیے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے سعودی عرب سٹینڈ لیتا, پاکستان سٹینڈ لیتا, لیکن سعودی عرب نو اپنی پئی ہے, پاکستان نو اپنی پئی ہے. ایسے ہی ہے نا جی. ان حکمرانوں کو چاہیے تمہارے اوپر نظریں ہیں پوری دنیا کی اور تم پوری دنیا پر راج کر سکتے ہو, لیکن تم آپس داخلی انتشار میں بہت زیادہ, کوئی ہے سیاسی پارٹی نو جیل اج تک نکلوتا ہے, کوئی اینو تو نکلوتا ہے, کوئی اینو, وہ اللہ دیو بدیو کیڑے یب نو پے گئے ہو, کیڑی مصیبت نو پے گئے ہو, اور تانوں ہویا کی ہے یار, کیا مصیبتیں ہو تم یار. خدا کا خوف کرو. اس پاکستان کے آپسی اختلافات سے نکل کر تم نے تو پوری دنیا کے اندر نکل کر اور پوری دنیا کی کمانڈیں کرنی تھی اور تم آ کے آپس میں لڑائی جھگڑا تم نے شروع کر دیا ہوا ہے. اور دیکھو جب بندے آپس میں لڑتے ہیں نا, ادھر دیکھو میری طرف, تو پھر کفر پتہ کیسے فائدہ اٹھاتا ہے. اب دیکھو 3 دن ہو گئے انڈیا نے تمہارا حشر کیا کیا ہوا ہے, اور ویسے بھی ان کا جو میڈیا ہے وہ خبر دینے میں ایسے لگتا ہے, انہوں نے خبریں سن لو نا تو ایویں لگتا ہے بھی جہاز جڑے نے نا وہ شیخوپورا ٹپے آتے رہے انہوں نے. ہاں ہاں مذاق تو علاوہ اتنے آ ننکانے دے نیڑے نیڑے جے تے 10 منٹ بعد فیصل آباد پہنچنا لے جے, یہ ہو گیا. میں نے کہا یہ ایک الگ مسئلہ ہے, کفر میں اتنی طاقت نہیں ہوتی, مسلمان کے ساتھ اتنی جلدی پنگا نہیں لیتا, لیکن وہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک بندے کو مارتا ہے, جیسے غزہ فلسطین میں کیا, اور ویسے دوسری طرف اعلان کر دیا کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے. دیکھیں پانی بند کرنا تو ہمارے آرمی چیف نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ہے اور اسی تو دساں گے تسی پانی کیویں بند کیتا ہے, اور امید یہ ہے کہ ہماری فوج, ہماری دعا اور ہمارے جذبات ان کے ساتھ ہیں, اسی پانی کھلواواں گے. لیکن مینوں انڈیا دی سمجھ نہیں آؤندی بھی پینا تے تسی گاں دا پیشاب ہے, پانی کادے واسطے بند کیتا جے. اسی طرح نا جی مما کو گل تے دسو نا یار, وہ پینا تو تسی پھر گاں دا پیشاب ہے اور پانی بند کر دیو کینا دا, جینا زمزم پینا ہے. ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھو, تو انہوں سمجھ نہیں ہونی تو انہوں ہویا کی ہے. اور یہ پہلگام کے اندر ایک ڈرامہ رچایا, کتنے سیاہ مر گئے ہیں حال حال پاتے. پاکستان نے اچھا جواب دیا, انہوں نے کہا کہ فضائی سرحد بند ہے, کوئی تہاڈا جہاز ساڈے اوپر لنگ سکدا, اچھی بات ہے. اور دوسرا انہوں نے بھی کہا 48 گھنٹے نے سارے انڈین نکل جاؤ ایتھوں, اسی تہاڈا بندہ کو نہیں رکھنا, اچھی بات ہے. اور ساتھ میں بارڈر نے کہا تسی بات ایسی بھی بند کیتا, اسی کو چوڑیاں نہیں پائیاں. اور ہمارے آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا ہے, انہوں نے کہا جداں دا تسی حملہ کرو گے انشاءاللہ او دے تو تکڑا جواب آئے گا. اور یہاں پر پہلی تو بات ہے عالمی دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر جنگ لگ گئی تو یہ ایک ایٹمی جنگ ہوگی, یاد رکھو بچے گا کوئی بھی نہیں, ٹھیک ہے. پہلی تو بات ہے دانش مندی سے کام لیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے, اس سے بچیں. اور تیسری بات یہ ہے ہمارے حکمرانوں کو ادھر دیکھو, ہمارے صحافیوں کو, ہمارے مذہبی بندوں کو, ہمارے تاجروں کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہماری اس فوج کو سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ سارے ہم پر حملہ آور کیوں ہو رہے ہیں. کہیں ہم آپس میں اختلاف تو نہیں زیادہ کر بیٹھے. آپس کے اختلافات کو ختم کرو. صحافتی طور پر, تجارتی طور پر, سیاسی طور پر جتنے اختلافات ہیں تلخیاں کم کرو. مذہبی طور پر جتنے اختلافات ہیں کم کرو, مہربانی کرو, ختم کرو, اور سارے ایک پیج پر جمع ہو جاؤ. انہیں بتاؤ ہم مسلمانوں کی بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور اپنے ملک وطن عزیز کی بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے حضرات کہ کوئی نہیں آپ کو؟ تو اس واسطے جب مسلمان آپس میں اپنی سیٹوں کی طرف دیکھتا ہے تو پھر کفر ان پر حملہ آور ہوتا ہے. لیکن اللہ کی رحمت کے ساتھ ہماری فوج ایک طاقتور فوج ہے, اور یہی بات ہے جن کی فوج طاقتور ہوتی ہے ان پر کفر جلدی حملہ نہیں کر سکتا. اسی واسطے 3 دن ہو گئے انڈیا کی ہمت نہیں, لیکن انہیں اوچھے ہتھ کنڈے ضرور استعمال کیے. لیکن میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت فرمائے. ظاہری سبب فوج ہے, اللہ ہماری فوج کو طاقت اور ہمت عطا فرمائے. اور فوج کو بھی ہم یہ کہتے ہیں
کہ جدو بندیاں دی لوڑ پوے تو پھر دسیا جے یا رسول اللہ کہنے والے اپڑ آؤ گے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات میں نے جو کہی ہے بار بار دہرا رہا ہوں، ہمارے سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، صحافتی طور پر یہ جتنے اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم اتنا آپس میں الجھ گئے کہ دیکھ لو دشمن ہمیں آنکھیں نکالنے لگ پڑا۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی چھوٹی سی، اس کے اندر نا دو بارہ سنگھ تھے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے اور پیچھے سے شیر آیا، اس نے حملہ کیا اور دونوں کو مار ڈالا۔ نیچے تحریر لکھنے والا لکھتا ہے، اس نے کہا جب بندہ اپنوں سے لڑتا ہے تو دشمن یوں فائدہ اٹھاتا ہے۔ اپنوں سے لڑنا بند کیجئے۔ آپ جتنے گھروں میں ہیں اپنے بھائیوں سے مت لڑا کریں۔ جب آپ بھائی آپس میں لڑتے ہیں نا، اپنی برادری، جب آپ برادری سے لڑتے ہیں، اپنے شہر سے نہ لڑیں۔ جب آپ شہر سے لڑتے ہیں تو پھر دشمن آپ کا وہ حشر کرتا ہے کہ آپ نے سوچا کبھی نہیں ہوتا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہیں، اپنے محلے والوں کے ساتھ رہیں اور اپنے شہر والوں کے ساتھ رہیں۔ یہ آج کل جو نوجوان ہیں نا چھوڑ چھکر، نویں نویں سیاستدان، اللہ دا نام جے تھوڑا پیچھے ہٹو، اے سیانے بندیاں دے نال بیٹھ کے انہاں دے کول سیکھو کہ تم نے ایک دوسرے کی عزت کیسے کرنی ہے، قدر کیسے کرنی ہے، کام کیسے کرنا ہے۔ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے اگلے دے نال مخالفت پا کے بیٹھ جاندے ہو۔ مہربانی فرماؤ، اپنے حال پر بھی مہربانی کرو اور باقی مسلمانوں کے حال پر بھی مہربانی فرماؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ ہمارا فریضہ ہے میری جان، ہم جو ممبر پہ بیٹھ کے ادا کر رہے ہیں کہ تلخیاں کم کرو، اختلافات کم کرو، جھگڑے کم کرو، تاکہ دشمن تمہارے سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور جب تم ایک مضبوط افراد بن جاؤ گے تم بھی ترقی کر جاؤ گے اور تمہارا ملک بھی ترقی کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں آپ کو سمجھانا مقصود تھی۔ اب آ جائیے ذرا تیسری بات کی جانب۔ تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ انشاءاللہ 12 گھڑیوں پہ بجیں گے، منہوں پہ نہیں بجنے دیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ کی جان چھوڑ دی جائے گی، لیکن اتنی دیر تک آپ مجھے ٹائم دیجئے تاکہ فقیر آپ کی خدمت میں بات عرض کرے۔ یہ ہے زمینی حقائق غزہ کے اعتبار سے اور یہ انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے، یہ زمینی حقائق ہیں۔ اب آ جائیے تھوڑا اگلی بات، ایسے معاملات ہوتے کیوں ہیں؟ یاد رکھیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں۔ ایسے معاملات تب آتے ہیں جب بندہ قرآن و سنت کا راستہ چھوڑتا ہے۔ میرے بیٹے باتیں بند کریں گے؟ بیٹے دوبارہ میں پھر گزارش پیش کر رہا ہوں، میرے بچوں آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ادھر دیکھیں میرے بیٹے، پلیز، آپ ہماری فوج ہیں تے تسی ساڈی پنیری ہو، تہاڈی مینوں بڑی لوڑ ہے تے نبی پاک بھی بڑی بچیاں نال شفقت کردے سن تے تسی شفقت کرواؤ یار، مہربانی کرو، ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ذرا توجہ میری طرف رکھیے۔ تیسری بات یہ ہے، ایسے موقع تب آتے ہیں جب بندہ اپنی من مرضیاں کرتا ہے اور قرآن و سنت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ خدا را ہم نیچے سے کام شروع کریں، ہونا تو چاہیے اوپر سے کام شروع ہو، لیکن اوپر والے جے بھنگ پی کے ستے نے تو چلو تھلے والے آپ جاگ جانے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق بجا لائیں۔ کیا میں امید کروں کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اپنے تائیں کوشش کریں تو ہمارے بہت سارے معاملات میں خرابیاں، خرافات اور جتنے رسم و رواج ہیں ختم ہو جائیں گے۔ جب ختم ہو جائیں گے تو ہمارے جتنے اوپر آنے والے عذاب منڈلا رہے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ تعالیٰ عذاب کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں شہر کو نیست و نابود کر کے آؤ۔ عذاب اللہ بھیجتا ہے، عذاب ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ عذاب آتا ہے اور بغیر تباہی مچائے واپس چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت باوجود اس کے کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، میرا رب پوچھتا ہے میں نے تو تمہیں بھیجا تھا کہ ان سب کو برباد کر کے تو ویسے ہی واپس آ گیا، حالانکہ میرے اللہ کو سب پتا ہے۔ تو وہ عذاب کہتا ہے باری تعالیٰ میں گیا تھا، میرا ارادہ تھا کہ میں ان سب کو برباد کر دوں، لیکن مسجد میں بیٹھ کر ایک بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا، دوسرا تجھے سجدہ کر رہا تھا اور تیسرا تجھ سے دعا کر رہا تھا۔ یہ ایسے بندوں کو جب میں نے دیکھا ہے تو میرا ارادہ بدل گیا کہ ان کو عذاب کیسے دوں جو تیرا ذکر کر رہے، جو تیری اطاعت اور فرما برداری میں مصروف ہیں۔ یعنی ایک بندہ اگر مصروف ہو تو سب سے عذاب ٹل جاتا ہے، اور اگر باقی سارے بھی مصروف ہو جائیں۔ اچھا ایک طرف یہ ہے، اب دوسری طرف سنیے گا، حدیث شریف میں ہے فرمایا کئی پہلے یعنی قوم بنی اسرائیل اس سے پہلے جتنی قومیں آئی ہیں ان کی بستیاں جب برباد ہونے لگی نا، توجہ میری طرف ادھر دیکھیے، فرمایا اس وقت کیا ہوتا تھا، فرشتے جب عذاب دینے آتے نا تو کئی فرشتے واپس چلے جاتے۔ اللہ فرماتا ان کو برباد کیوں نہیں؟ یا اللہ فلاں بندہ نیک ہے، فرمایا نہیں اس کا گھر پہلے برباد کرو۔ کہا کیوں؟ فرمایا وہ اتنی برائیاں دیکھ کر بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائی اگر اللہ کی رحمت ایک ذکر والے سے عذاب کو دور کر کے تمہیں بچا سکتی ہے، اور اگر کوئی برائیوں پر نہ بولے اور برائیوں کو اچھا سمجھنے لگ جائے اور چپ ہو جائے اور یہ کہے جینا جتھے لگا ہے لگا ہی رہے،
اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے اور سب سے پہلے نیکوں کو برباد کرتا ہے، باقیوں کی تباہی بعد میں ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو اپنے اندر یہ جرأت پیدا کرو کہ اچھائی کو اچھائی کہو، برائی کو برائی کہو۔ کبھی تو ایسا کام آ جائے کہ نبی پاک کی ایک حدیث پہ عمل ہو جائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں جب کوئی برا کام دیکھو تو سب سے پہلے فرمایا اپنی زبان سے روکو۔ زبان سے نہیں روکتے، ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، دل سے تو برا جانو نا۔ آج زمانہ وہ ہے دل سے برا جاننے والا کام بھی آہستہ آہستہ جا رہا ہے، اور یاد رکھو جس دن یہ ختم ہو گیا پھر عذاب کا انتظار کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا جب فتنے بڑھ جائیں گے اس وقت ہوگا کیا؟ توجہ میری طرف ایک ایک بات سننے والی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جب فتنے بڑھ جائیں گے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ دین کو چھوڑ جائیں گے۔ دوسری نشانی، لوگ جاہل کو اپنا پیشوا بنائیں گے، عالم کو اپنا دشمن سمجھیں گے۔ آج وہی صورتحال ہے۔ مرزا جیسا جاہل جس کو کمرے میں باندھا ہوا ہے اس کو تو اپنا پیشوا مانا جا رہا ہے، اور جو علماء میدان عمل میں ہیں ان کو کہا جاتا ہے مولوی نے ساریاں جنا کیتا ہے۔ نہیں، مولوی ہی ہے جو تیرا ایمان بچا رہا ہے، مولوی ہی ہے جس نے مسجدیں آباد کی ہیں، مولوی ہی ہے جو 5 وقت کی اذان دیتا ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ۔ فرمایا کبھی مرغ ککڑ ہوندا نا، ککڑ تہجد ٹائم کدی بانگ دے نا تو فرمایا اس کی آواز کو برا نہ سمجھنا، اس کو گالی نہ دینا۔ کیوں؟ فرمایا یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اس کی شرح کے اندر علماء لکھتے ہیں او لوگو یہ تمہارے لیے سبق ہے، اگر کوئی بندہ مرغ اذان دے تو اس کو برا نہیں کہہ سکتا، تو جو عالم 5 وقت اذان دیتا ہے ان کو برا کیسے کہہ سکتے ہو؟ ان علماء کی عزت کو سمجھو، وقار کو سمجھو۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا یہ پنکھا باندھی رہے تو ٹھیک ہے، آپ بس تقریر سنیں انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ ادھر دیکھیے نا، پسینہ پسینہ آئے گا تو میری طبیعت کھلے گی نا۔ توجہ میری طرف رکھیے، ذرا سیدھا ہو کے، اگر ناراض نہ ہوں تو، تھکے ہوئے بھی نہ ہوں تو سیدھے ہو کے بیٹھیے، اور اتنی سبحان اللہ کہ مجھے پتہ لگے کہ بندے جاگ رہے ہیں۔ ویسے نہ بھی کہیں تو تقریر ہو جائے گی، یہ تھوڑی سبحان اللہ نہ سانو تقریر نہیں آؤندی، سانو ویسے ہی آؤندی ہوندی ہے، لیکن یہ ایک ربط ہوتا ہے گفتگو کا، وہ جڑا رہتا ہے۔ ادھر دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے جب عروج پہ ہوں گے نشانیاں، توجہ ہے، نبی پاک نے فرمایا جاہل کو اپنا پیشوا بنایا جائے گا اور عالم کو پیچھے کیا جائے گا، کمینے بندے کو عزت دی جائے گی اور عزت والے کو ذلیل سمجھا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا شراب عام ہوگی اور روکنے والے کو برا سمجھا جائے گا۔ فرمایا سڑک کنارے پر عورتیں بدکاری کریں گی اور روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ساری سڑک کنارے کھڑی ہیں، جہاں سے بٹھاؤ گاڑی میں لے کے چلے جاؤ، یہی بدکاری اور کس کو کہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دی جائے گی اور بیوی کی عزت کو آگے بڑھایا جائے گا، ماں کو پیچھے پھینکا جائے گا۔ فرمایا دوستوں کی عزت کی جائے گی، اپنے باپ کی عزت نہیں کی جائے گی۔ یہ میرے نبی نشانیاں بتلا رہے ہیں۔ فرمایا خیانت عام ہوگی، جھوٹ عام ہوگا، دھوکہ عام ہوگا، اور فرمایا اس وقت ایک اور مسئلہ، ناچ گانے والیاں بھی عام ہوں گی، جہاں چاہو تم ناچ گانا ان کا دیکھ سکتے ہو۔ آج یہ حالات تمہارے سامنے ہے، اور ہمارے کئی لوگوں نے ماحول ایسا بنا دیا، محفل کرنی ہو تو اجازت لینی پڑتی ہے سیکورٹی کی، اور اگر کنجر نچوانے ہوں تو کوئی اجازت نہیں ہے، سارے کنجر کھڑے ہو کے دیکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کوئی جملہ سخت ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور یہ سختی اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں بھی ڈاکٹر سمجھا جائے کہ جو آپریشن کرتے وقت چھری چلاتا ہے تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، بھی ساڈے فائدے واسطے کردا پیا ہے، تے سانو بھی مذہبی ڈاکٹر سمجھ لو، خیر ہے۔ ہن چپ ہو گئے جے جناب، ہیں اسی بھی اگر آپریشن کرتے پہ تو نکا موٹا سانو بھی کاٹ لا لین دے میرا پوت، ٹینشن نہ لے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا۔ سوال یہ ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، شیشہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، ہر بندہ کھڑا ہو کے اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے، اس کے اندر کیسا نظر آتا ہے؟ ہر بندے کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، اور اگر یہ گندی تصویر اس چہرے میں نظر آئے تو پھر شیشے کو نہ توڑو، اور میں نے شیشہ دکھایا مجھے برا نہ کہو، بلکہ اپنا چہرہ دھو کے آؤ۔ سمجھ آ رہی ہے نا حضرات؟ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس کے اندر وہی کام ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جو میرے نبی نے فرمایا تھا۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اگر دین کو دیکھا جائے اس میں تو خیر ہے، رحمت ہے، شفقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو کسی راستے پر چل رہا ہو اور دیکھے کہ راستے کے اوپر کوئی اٹکل والی چیز ہے، روڑا ہے، وٹا ہے، کنڈا ہے،
فرمایا اس کو اگر کوئی ہٹا دے تو اللہ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. ہمارے دین میں تو اتنی خیر ہے لیکن آج وہ کہاں گئی خیر؟ ہمارے دین کے اندر اتنی خیر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، غور سے سنیے گا، بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ عورت تھی، فرمایا اپنے گندے مقصد پہ جا رہی تھی، بخاری شریف میں روایت ہے، کتا ایک پیاس سے مر رہا تھا، اس نے اپنا جوتا اپنے دوپٹے سے باندھا اور کنویں میں لٹکایا اور اس کے اندر پانی نکال کے کتے دے منہ چ پایا، وہ جان بچ گئی. اللہ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام سے کہا اس عورت کو کہہ ہمیں تیری ادا یہ پسند آ گئی، ہم نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں، اچھے عمل کر، ہم نے تمہیں جنتی بنا دیا. ہمارے دین میں جان بچانے پر اتنا بڑا اجر ہے، تو جہاں بدکار عورت کتے کی جان بچائے اس کا یہ حال ہے، تو جہاں ایک مسلمان کی جان بچائے. بات سمجھ آ رہی ہے حضرات کے کوئی نہیں آ رہی؟ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم نے اپنے راستے بدل لیے اور پھر ہم کہتے ہیں غزہ کے مسلمانوں پر حملے ہو گئے، پھر ہم کہتے ہیں انڈیا سانو اکھاں کٹ دا ہے. ہم اپنے کرتوتوں پر بھی تو غور کریں نا میرے بھائی. ہمارے جو پہلی امتیں، آپ کو پتا ہے ان کے اوپر عذاب کیوں آئے تھے؟ قرآن مجید کہتا ہے سب سے زیادہ وجوہات دو بیان کی ہے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے. بتائیے یہ قوم ناپ تول میں کمی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ بتاؤ مجھے ذرا. لیکن شکر کرو ابھی پتھر نہیں برسے، شکر کرو ابھی چہرے نہیں بگڑے. نبی پاک نے فرمایا تھا جب ایسا موقع آ جائے لوگ بددیانتی پر اتر آئیں اور فخر سمجھیں، فرمایا پھر انتظار کرنا زلزلے کا، سرخ اندھیریوں کا اور بے موسمی بارشوں کا. اب اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کیسا زالہ باری ہوئی، دیکھی ہے نا آپ نے، گاڑیاں تباہ کر دی، سارے بندے ہوئے ہوئے ہوئی اتنا نقصان. میں کہا جتھے 4 برف دے گوڑے ڈگے نے اوتھے تسی انہیں چیک دے پے ہو، تو غزہ کے اندر تو اتنے بم گرے، تب تکلیف کیوں نہیں ہوئی تھی؟ ہمیں سوچنا ہوگا. یہ ہمارے کرتوتوں کے پیش نظر ہے سب کچھ. بھائی اپنے آپ کو سنبھالو. آج کل کا نوجوان یہ مسجد میں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ فیسٹیول کی زینت کیوں نظر آتا ہے؟ یہ نوجوان اپنے دوستوں کو ترجیح دیتا ہے، اپنے باپ کی عزت کیوں نہیں کرتا؟ آج کل کا یہ جوان یہ اخبار پڑھتا ہے، نیوز پر نظر رکھتا ہے، یہ رب کا قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے آپ کا ارادہ نہ ہو یہ تقریر سننے کا، پر میرا ارادہ یہی تقریر کرنے کا ہے تاکہ سبق ملے، ہمارا ضمیر جاگے. اور ہم جس کرسی پر بیٹھتے ہیں اس کا فریضہ ادا کرنا بہت مشکل ہے. آپ دعا کریں یہ ہماری طرف سے ادا ہو جائے. اپنے آپ کو سنبھالو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث پڑھو، نبی پاک نے فرمایا وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کر دیتا ہے. وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگ جاتا ہے اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کرتا ہے. وہ بندہ جو عادل حکمران بن جائے، فیصلہ صحیح کرے، اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کرتا ہے. فرمایا وہ بندہ جس کو کسی عورت نے کہا میرے ساتھ منہ کالا کر اور اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. یہ میرا رب فرما رہا ہے، یہ حدیث ہے، یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے. آج ہمارے معاشرے کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، غور سے سنیے گا، مصیبتیں ٹالنی ہے نا تو اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا. بخاری شریف میں حدیث ہے، رحمت عالم علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 بندے جا رہے تھے اور پہاڑی سفر تھا، اندھیری آ گئی، بارش آ گئی، شدید طوفان چلا. وہ ایک غار میں بیٹھے، اوپر سے پتھر گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا. یہ حدیث ہے، یہ گپ نہیں ہے. ویسے یہ 5ویں کی کتاب میں بھی یہ مضمون تھا کسی وقت، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے. تو یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، ذرا غور سے سنیے سارے میرے دوست، میرے احباب. فرمایا کہ انہوں نے بڑا دھکا لگایا لیکن وہ بالکل کامیاب نہ ہوئے اور وہ راستہ نہ کھلوا سکے، نہ کھول سکے. اب تینوں سوچ بچار میں پڑ گئے کہ راستہ ایک ہی اور وہ موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ایک کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یار آج ہمیں نا کسی نیکی کا وسیلہ دینا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ یہ مصیبت ٹال دے. بخاری شریف ہے، ذرا غور سے سنیے. ایک نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی نیکی کا وسیلہ دیتا ہوں. اس کو اپنی زندگی کی یہ نیکی یاد تھی. سنیے کیا وہ کہتا ہے، باری تعالیٰ تیرے تو علم پاک میں ہے کہ میرے ماں باپ بھی تھے اور میرے چھوٹے بچے بھی تھے اور میں بکریاں چراتا. جب میں واپس آتا تھا تو میں نے کبھی اپنے بچوں کو دودھ پہلے نہیں پلایا تھا، میں پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا. میرے اللہ یہ صرف تیرے نبی کی تعلیم کی وجہ سے تیری رضا کے لیے میں کرتا تھا. اور اس نے کہا، یہ بخاری میں ہے، باری تعالیٰ وہ رات تو میں تو بھول سکتا ہوں پر تو کیسے بھولے، تو رب ہے
کہ جب میں آیا اور میرے ماں باپ سو گئے, میرے بچے بلک رہے تھے, میں نے دودھ ان کو نہیں پلایا, پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کیا, بعد میں بچوں کو. باری تعالیٰ اگر یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تیری رضا کے لیے تھا اور تو نے قبول کیا ہے تو آج یہ میری مصیبت تو ٹال. فرمایا یہ کہنے کی دیر تھی, پتھر کو جھٹکا لگا اور باہر سے روشنی کی لکیر آنا شروع ہو گئی. ان کو سمجھ آ گئی کہ نیکی قبول ہو گئی, یہ وسیلہ. دوسرے سے کہا تو اپنی نیکی یاد کر. میرے سارے دوست غور فرمائے, چھوٹے بڑے. دوسرے نے کہا باری تعالیٰ تیرے تو مبارک علم ہے کہ میرے پاس ایک مزدور مزدوری کیا کرتا تھا اور ہفتے کے اس کے صرف 2 کلو چاول بنتے تھے. کتنے کلو بھائی جان؟ 2 کلو. اور باری تعالیٰ تیرے تو مبارک علم ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جب اس کو 2 کلو چاول دیے تو اس نے مجھے کہا کہ میری امانت ہے تیرے پاس, مجھے کوئی ضروری کام ہے, میں جا رہا ہوں, جب بھی واپس آیا میں لے لوں گا, میری امانت کو سنبھال کے رکھنا, میں بڑا غریب ہوں. باری تعالیٰ پھر تیرے علم میں ہے نا کہ وہ ایک عرصے تک نہیں آیا, میں نے وہ چاول جب خراب ہونے لگے تو زمین میں ڈال دیے, اس کی پنیری بن گئی, پھر میں نے اس کو مزید کاشت کیا تو وہ پہلے 2 کلو تھے, پھر 2 بورے بن گئے, پھر وہ بندہ نہیں آیا تو میں نے ان کو بیچ کر ایک گائے خرید لی, پھر وہ گائے نے بچے دینے شروع کر دیے, پھر وہ بندہ نہیں آیا, 2 4 10 15 20 گائے ہو گئیں, تو پھر میں نے ایک غلام خریدا جو ان گایوں کو چرائے کرتا تھا. باری تعالیٰ اتنے یعنی 30 40 سال کے بعد وہ بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے اے اللہ کے بندے میرے 2 کلو چاول دے دے. تو باری تعالیٰ تجھے تو پتا ہے میں نے 2 کلو چاول نہیں دیے تھے, میں نے کہا تھا یہ گائیں بھی تیری ہیں, یہ بخاری شریف ہے, یہ ساری گائیں بھی تیری ہیں, یہ غلام بھی تیرا ہے. اور اس نے رو کے مجھے کہا تھا یار غریبوں کا لوگ پہلے بڑا مذاق اڑاتے ہیں, میرا مذاق نہ اڑا یار, میں پہلے پتہ نہیں کتنا ستایا گیا ہوں اور اتنا عرصہ پتہ نہیں کیسے, میرے 2 کلو چاول دے دے, جو میرا گزارا ہوگا میں کر لوں گا, پر مذاق نہ اڑا, میں بڑا غریب ہوں یار. لوگ تو پہلے غریبوں کو بڑا ستاتے ہیں. تو میں نے مسکرا کے اسے سینے لگایا اور اسے کہا تھا اے اللہ کے بندے یہ گائے بھی تیری ہیں, یہ غلام بھی تیرا, یہ سارا ریوڑ تیرا ہے. باری تعالیٰ وہ روتا بھی تھا اور خوشی سے مجھے دعائیں بھی دیتا تھا اور جا رہا تھا, اے اللہ اگر یہ نیکی تیری رضا کے لیے تھی تو آج میری مصیبت تو ٹال. اس نے جب یہ وسیلہ دیا تو کہا کہ پھر پتھر کو ایک جھٹکا لگا اور مزید روشنی آئی, لیکن بندہ باہر نہیں جا سکتا تھا. پھر تیسرے بندے کو کہا تو بھی نیکی یاد کر, تو وہ رونے لگ پڑا. انہوں نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہتا یار ہے راز کی بات پر آج مجھے کرنی پڑے گی. اور کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا میرے باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر فدا ہو گیا تھا. میرے اللہ ہم نے آپس میں رابطہ شروع کیا اور ایک مقام طے کیا کہ جہاں پر ہم بدکاری کریں, اے اللہ ہم وہاں پہنچے اور وہاں پر قریب تھا کہ ہم یہ کالک اپنے منہ پہ مل لیتے, لیکن اس عورت کے منہ سے نکلا کہ ہمیں رب سے ڈرنا چاہیے. باری تعالیٰ پھر تجھے پتا ہے نا کہ میرے جسم پر کب کبھی تاری ہو گئی, نہ میں نے کچھ کیا نہ اس نے, ہم توبہ کرتے بھاگ نکلے. باری تعالیٰ اگر یہ نیکی تیرے ڈر سے تھی, تیری رضا کے لیے تھی, تو آج یہ مصیبت تو ٹال. کہا یہ کہنے کی دیر تھی, پتھر کو جھٹکا لگا اور سارے راستے کھل گئے. عزیزو اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا. اور علماء نے لکھا ہے جو چاہتا ہے میری رکاوٹیں ہٹ جائیں اس بندے کو چاہیے کم از کم یہ 3 نیکیاں کرے, ماں باپ کی عزت کرے, ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی. فرمایا دوسری غریبوں کا حق نہ کھائے, ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی. اور تیسری کبھی بدکاری نہ کرے, اللہ ساری رکاوٹیں دور فرما دے گا. فرمایا صرف دنیا نہیں قبر کے عذاب کو بھی دور کر دے گا, حشر کی رسوائی کو بھی اللہ دور فرما دے گا. میرے عزیز اور پیارے دوست, جب تک ہم اپنا کردار نہیں بدلیں گے, ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال لیں گے, اس وقت تک یہ رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی. تو اپنے کردار کو بدل کے دے, خدا کی قسم یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر فرما دے گا اور آخرت بھی بہتر فرما دے گا. میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, صرف 2-4 منٹ اور ہیں, میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا 12 بجے سے پہلے فقیر آپ کی جان چھوڑے گا. ویسے بھی لگ بھگ گھنٹہ ہو گیا ہے گفتگو کو, لیکن اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور ہم سستیاں کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں, نماز پڑھنے میں, اور ہمارے معاملات کے اندر کتنی سستیاں ہیں. اور لوگوں نے نا اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے
جو دکان بنا کے بیٹھے کہتے ہیں اس کی حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، تو بھائی نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے؟ اور جو نماز پڑھتا ہے اس کو کمانے کی فکر نہیں ہو، کہتا بھائی نمازاں پڑھو، اپنی قبر سیدھی کرو، کیا جڑے باقی 6 جب میں نہیں ہے انہوں کے سیدھا کرنا ہے؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے میری بات پر۔ ہر بندہ اپنے ذہن کے مطابق ذہن بنا کے، اور خود مفتی نہ بنو، دین کو سمجھو میری جان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کے مطابق جب دین پر کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، توجہ ہو تو سنا دوں حدیث آپ کو اگر جاگ رہے ہیں تو، رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے۔ اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے، فرمایا جدھر بھی جاتا ہے اللہ فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تو جنہوں نے راتی 2 بجے سونا تو سویرے 12 بجے اٹھنا ہے، کیسے فجر پڑھو گے؟ مہربانی کرو اپنی عادت بدلو۔ پھر کہتے ہو دفتر جاتے ہیں کام نہیں ہوتا، رشوت دینی پڑتی ہے، ماشاءاللہ تم آیا ہی بڑے سیدھے طریقے نال ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب دوسری بات، میرے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے بغیر نکلتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے۔ تو جدے ہتھی شیطان دا جھنڈا ہونا ہے انہوں کھے کامیابی لبنی ہے۔ نماز فجر یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث آدھی رات، مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا حضور باقی آدھی رات کا کیا بنے گا؟ فرمایا جو بندہ اٹھ کے فجر پڑھ لے اللہ تعالیٰ باقی آدھی رات بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مجھے بتائیے سونے پر کون عبادت کا ثواب دیتا ہے؟ یہ میرا رب ہے جو عطا فرماتا ہے۔ یہی واسطے ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر محفل ساری رات کی اور نماز نہ پڑھی تو فرمایا اس کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا نماز کا ثواب ہے، اور یہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس کا یہ مطلب نہیں آج تو بعد محفل نہیں کری، محفل کر، پر یہ اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ عشاء کی نماز ہوتی ہے نا تو بعد میں مولانا صاحب اعلان کرتے ہیں حضرات عشاء کی نماز ہو گئی یا جلدی جلدی مسیطے آ جاؤ تو آپ محفل شروع کریے۔ تو میں کہ نماز ہی سارے چلے گئے نے کیا ہو، تو میں کہ ہوں بے نمازی نا محفل شروع کرنی ہے؟ سوالیہ نشان تو ہے نا۔ مہربانی کریں عشاء کی نماز آپ پڑھیں اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد تلاوت اور ایک نعت ہو جائے اور ایک تقریر ہو جائے، اللہ اللہ خیر صلاح، 10 بجے سلام پڑھ دیں، سارے کام پر جائیں، دکان پر جائیں، نماز بھی پڑھیں، خیر بھی ہو جائے، برکت بھی ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ مشورہ ہے، عمل تے جڑا تسی کرنا سانو ڈاڈا پتا ہے، لیکن کم از کم مشورہ دینے میں حرج تو نہیں نا میری جان؟ تو اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالیے میرے عزیز۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور یہ ہے طریق۔ اور میں آپ کو ایک اور بڑی پتے کی بات بتاؤں، سارے بھائی جان توجہ کریں تو سناؤں۔ یہ محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے یا حرام میں؟ تو فرمایا حلال میں، حرام میں برکت نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ فرمایا دیکھو یہ جو بکری ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے، سال کے اندر یہ جب بچہ دے تو گائے بھینس ایک بچہ دیتی ہے، اور اگر وہ امید سے ہو تو نہ ہو تو کہنے دینا ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ بکری ہوتی ہے تو ایک بچہ ہاتھ دو، ہوں جنی منگائی ہوں 2 والی بکری ہے ہی کوئی نہیں، شاید کوئی ہوگی، ورنہ پہلے بکریاں 4 بچے بھی دیتی تھی۔ یہ بات بھی سمجھے آپ حضرات؟ اچھا اس کے باوجود کہ ان کے پیدا ہونے کی ریشو کم ہے، قربانی پہ یہ حلال ہوتے ہیں، شادی بیاہ تھے، ہوٹلاں تھے، ایسے ہی ہے نا، لیکن اس کے باوجود ان کے ریوڑ نظر آتے۔ اس کے مقابل آپ بلی دیکھ لیں، کتی دیکھ لیں، اس کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، 6 8 10 گلورے، تو 6 مہینے بعد انہیں سونا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ریوڑ نہیں نظر آتے۔ حالانکہ ہے یہ بھیانک بات، گھن والی بات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑ رہی ہے مجھے۔ ان کو ذبح کر کے کہیں پر جیسے باقی جانور استعمال ہوتے ہیں ان کے استعمال بھی کوئی نہیں کرتا، نہ یہ ذبح کیے جاتے ہیں، نہ ان کے اور کوئی مصرف ہے، پیدا بھی زیادہ ہوتے ہیں، اجڑ پھر کوئی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ پہلی بات۔ اب دوسری بات سنیے گا، ایک بندے نے سوال کیا حضور انہوں برکت لبی کیوں ہے؟ یعنی یہ کتا ہے یا کتی ہے، انہوں برکت کیوں نہیں لبی تو بکری نو کیوں لبی ہے، وجہ کیا ہے؟ اب سنیے جواب۔
फरमाने लगे वजह यह है, कुत्ता जो होता है ना रात के पहले हिस्से में जागता रहता है, लेकिन जब पिछला पहरा है तहज्जुद के बाद ये सो जाता है। और जो बकरी होती है ये पहले पहर में सो जाती है, तहज्जुद के वक्त उठ जाती है। कुत्ते की बरकत इसलिए खत्म कर दी कि तहज्जुद के वक्त सो गया, चंगे वेले सो गया, सोने वेले सो गया, फरमा तेरी ऐसी बरकत ही चुक लइए। और बकरी को बरकत इसलिए मिल गई, फरमा तहज्जुद वेले उठिए। ये मैंने तुम्हारे ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक दे दी है, अब कुंडा तुमने खुद खोलना है। अगर बकरी जाग जाए तहज्जुद के वक्त, हालांकि ना उन्हें मसीती होना है ना उन्हें नमाज पढ़नी है तो ना, लेकिन तहज्जुद का टाइम बाबरकत है, उसमें जागने से ही अल्लाह ने उसको बरकत दे दी है। अल्लाह के बंदे तू और मैं क्यों नहीं जागते हैं? हम रात के पहले पहर में जागते हैं, पिछले में क्यों सो जाते हैं? क्यों हमारी हरकत बकरी वाली नहीं है और क्यों कुत्ते वाली हरकत पे हम चले हुए हैं? जुमला सख्त है, बर्दाश्त कीजिएगा। क्या हुआ क्या है मुसलमान? मेरे भाई आज कहते हैं बरकत चली गई, वो सारी रात तो ठेले आते बैठा रहना है, तहज्जुद का टाइम होता तो चुप करके सौ जाना है, ना अज़ान फजर, ना नमाज फजर, ना तिलावत कलाम। मुझे पता है ये बात सुनने के बाद सुभान अल्लाह बहुत मुश्किल होती है, लम्हा फिक्रिया है और अच्छी बात है, आपने सुना है और मुझे उम्मीद है अमल भी करेंगे। टाइम से सोएं और तहज्जुद के वक्त टाइम से उठने की आदत। और आपको पता है ये डॉक्टर हज़रात कहते हैं सवेरे उठ के जरा सैर करया करो, कहते हैं ना जी, ये सवेरे ही सैर क्यों, रात ही क्यों नहीं? कभी सोचा है? कहते हैं जी वो टाइम ऐसा होता है कि उसके अंदर ये रक्शे, ये बसें, ये ट्रक और ये चीजें नहीं होती, डस्टलेस माहौल होता है सारा मौसम, यानी उसमें धूड़ ते कट्टा ते रक्शे ते ये वो नहीं होता। मैंने कहा ये तेरी डॉक्टरी तहकीक है, तुम्हें सूफिया की तहकीक बताऊं? सूफिया कहते हैं जो बंदा फजर के वक्त उठ के जरा बाहर निकलता है ना, अल्लाह ताला उसको शिफा देता है, उसकी सेहत के लिए फायदेमंद है। क्यों? फरमाया वजह यह है उस वक्त जागने वाले या नमाजी हैं या कुरान वाले या तहज्जुद, जितने डाकू, लुटेरे, शराबी, बदमाश, बदकार, ये सारे सोए हुए होते हैं। ये हवा नमाजियों के जिस्म से टकरा के जब आती है तो जो जो इस हवा में सांस लेता है अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमा देता है। ये है असल लॉजिकल बात, ये सूफिया ने ताकीद की है। और तवज्जो है मेरे भाई, खुदारा नबी पाक की सुन्नत की तरफ रगबत फरमाइए, खुदारा मेहरबानी फरमाइए और नबी करीम अलैहि सलाम के तरीक पर चलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपकी और मेरी आज की हाज़िरी कबूल फरमाए। मदरी चैनल देखते रहिए, दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है। अल्लाह करीम सबको खैर व बरकत नसीब फरमाए, आमीन। बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि